السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کل غصے سے آگ بگولا تھے، لال پیلے ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں اتنی دھمکیوں پر اتر آئے تھے، کیوں وہ جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں آپے سے باہر، کیوں آپے سے باہر ہوئے تھے، اس کی وجہ جو ہے وہ صاف صاف پڑی ہوئی ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ جو ہاتھی کے دانت تھے پہلے صرف دکھانے کے تھے، اب وہ کھانے والے بھی ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے، اور چبانے کے نہیں کھانے کے ہوتے ہیں، لیکن خیر چبایا ہی جاتا ہے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ اس ہاتھی کے دانت صرف دکھانے والے نہیں ہیں، یہ کھانے والے بھی ہیں۔ تو یہ ہاتھی کے دانت، اب ہاتھی اپوزیشن عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ہاتھی اپوزیشن کو کہا تھا، تو وہ اپوزیشن اپنے آپ کو عمران خان کے خلاف مزید متحرک کر رہی ہے۔ وہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں یا کروائی گئیں، جو بھی تھا، لیکن اب وہ غلطیاں نہ کرنے کے موڈ میں اپوزیشن، نہ کوئی اور اپوزیشن سے وہ غلطیاں کروانا چاہتا ہے کہ بالکل یوں اپنا قریب پہنچ کر منزل کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ مارچ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو جیت ہوئی تھی اپوزیشن کو سینٹ میں 3 مارچ کو، اس کے بعد پھر اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی تھی، تو وہاں پر حفیظ شیخ کی شکست کے بعد وہی ووٹوں کا تناسب جو عمران خان صاحب کو گرا بھی سکتا تھا، لیکن اس طرف اپوزیشن گئی نہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ نہیں، اب وہ جو ہے معاملہ سنجیدہ ہو رہا ہے، اب ان کے خلاف موو سنجیدہ ہے۔ پہلے سنجیدہ تھی نہیں تھی، اختلافات ہوئے، کروائے گئے، کچھ بھی تھا، لیکن اب معاملہ، کیونکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں جو آپس میں بچھڑ گئی تھیں، نکھڑ گئی تھیں، الگ ہو گئی تھیں اختلافات سے، وہ قریب آ رہی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو الگ الگ تحریک چل رہی ہے اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے کل، اور آج پیپلز پارٹی ملک گیر ٹریکٹر ٹرالی مارچ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے، اور پی ڈی ایم کا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل پرسوں، وہ بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے۔ تو یہ جو قربتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اس معاملے پر کیا کہے گی، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو پی ڈی ایم کا اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس میں یہ بات آئی کہ جی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور تحریک عدم اعتماد کا فارمولہ وہی ہے پرانا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کیا آگ بگولا۔ اوپر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹس، بیانات، روزانہ مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی عمران خان کے سر پر اب وہ ہاتھ نہیں رہا۔ ایاز صادق صاحب کو میں سن رہا تھا 2 روز پہلے سلیم صافی کے پروگرام میں، وہ ہنس کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم صرف بات کرتے ہیں، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، عمران خان صاحب اپنے جو ارکان کا اجلاس بلا کر بیٹھ جاتے ہیں، ترجمانوں کا اجلاس بلا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ذہنی سکون اور نیند دل لانے والی جو گولیاں ہوتی ہیں نا، جو بندہ ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، وہ گولیاں تک اسلام آباد میں شارٹ ہو گئی ہیں حکمرانوں کا یہ عالم ہے۔ ظاہر ہے یہ مذاق میں بات کر رہے ہوں گے یا لائٹر موڈ پہ بات کر رہے ہوں گے کہ وہ گولیاں تک شارٹ ہو گئی ہیں، وہ جو ایریاز ہیں نا بنی گالہ کے آس پاس والے میڈیکل اسٹورز پر، وہ ملتی نہیں ہیں وہ گولیاں، جو بندہ پریشان ہو، ٹینشن میں ہو تو کھا کے ذرا چند گھنٹے سکون کی نیند کر سکے، وہ والی گولیاں، ذہنی سکون کی گولیاں جس کو کہتے ہیں۔ کوئی اور گولیاں مت سمجھ لیجئے گا بھائی، بندہ وہ انہوں نے نام بھی لیا تھا لیکن میں نام نہیں لے رہا، وجہ یہ ہے کہ وہ ہم کیوں کسی کمپنی کی دوائی کا نام لے لے۔ تو بہرحال تو وہ سکون آور گولی، نیند آور گولی جو ہوتی ہے، وہ اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اب پہلے میں اس سے کہ میں جاؤں اس پر جو عمران خان صاحب آگ بگولا کیوں تھے، لیکن عمران خان صاحب جب جس آگ بگولا جس اس میں تھے لباس میں، یعنی غصے سے لال پیلے تھے کالے لباس میں، شاعری ہوگی میرا خیال ہے، غصے سے لال پیلے تھے کالے لباس میں، اور اج کالا جوڑا پاس آڈی فرمائش تھے، یہ بڑا مشہور گانا ہے نا۔ تو وہ ہمارے استاد سعید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کسی نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے، فرمائش کی گئی ہے، یا جو بھی ان کو کہا گیا ہے کہ اب آپ نے کچھ دن جو ہے وہ کالے لباس میں رہنا ہے، کالا شلوار قمیض، کم از کم آپ کے لباس میں کالا ٹچ ضرور ہونا ہے، کالا ٹچ، کالے ٹچ کے بغیر، بلیک کے بغیر آپ کا لباس مکمل نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے آپ نے سوٹ اگر شلوار قمیض کالا پہنا ہے تو پھر اوپر جو مرضی پہن لیں، لیکن اگر آپ نے اپنا شلوار قمیض جس کلر کا پہنا ہے تو اچکن جو ہو وہ آپ کی، یعنی کالا کلر، وہ کالی ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کا چیز ان کو کہی گئی ہے۔ تو وہ، اور انہوں نے جب یہ خطاب کیا تو اس وقت ان کو کالی شلوار قمیض تھی۔ اب عمران خان صاحب کو متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی وہ جب بات مجھے بتا رہے تھے سعید چودھری صاحب، تو مجھے میں ریکال کر رہا تھا کہ میں نے تو عمران خان صاحب کو عموماً
سفید یا آف وائٹ اس طرح کے کلر کے کپڑوں میں دیکھا، یا لائٹ بلو کلر کے قسم کے کاٹن کے شلوار قمیض پہن کے. تو اب وہ عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ ان کے تو کپڑے خیر رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں ان کے بڑے. آج کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں پورا پاکستانی ہوں. مجھے وہ جب وہ بات کر رہے تھے تو مجھے نواز شریف یاد آ رہے تھے 90 والے، میڈ ان پاکستان ہر چیز. تو یہ اچھی چیز ہے ویسے میڈ ان پاکستان کرنا، لیکن اگر یہ واقعتاً اس پر عمل درآمد کیا جائے تو وہ عمران خان صاحب میں تو سارا کچھ پاکستانی پہنتا ہوں، میرے پاس شلوار قمیض بھی پاکستانی میں نے پہنے ہوئے ہیں. تو خیر تو اچھا اب بات واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر. یہ بھی موضوع کا حصہ ہی تھا لیکن عمران خان صاحب کا جو غصہ ہے. اب حضور یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا 27 فروری کے لیے. 27 فروری کو کراچی سے وہ چلیں گے اور اسلام آباد تک جائیں گے، اور پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہونا ہے 23 مارچ سے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنے لانگ مارچ کی تیاری کے لیے، ابھی پی ڈی ایم نے اپنے لانگ مارچ کی تیاری کے لیے کوئی اپنا گراؤنڈ پر کوئی تیاری شروع نہیں کی. وہ ابھی کریں گے کیونکہ ان کا لانگ مارچ ابھی بہت آگے ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا پہلے ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کے لیے تیاریاں تیز کر دیں. پیپلز پارٹی نے 21 جنوری کو 2 روز پہلے 3 روز انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا تھا لاڑکانہ اور اکاڑا میں. جو اکاڑا والا مارچ تھا اس کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، فوٹیجز دیکھی ہیں، وہ لاڑکانہ سے زیادہ بڑا تھا. اب یہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرعی ایریا زیادہ اور زیادہ اپنا گنجان آباد ہے پنجاب، اور زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پر کسان زیادہ ہے وہاں پر اپنا لاڑکانہ کی نسبت. لاڑکانہ میں میرا خیال ہے وہ ہے 6 ماہی وہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں. تو یہ تو بہرحال اس کی ریزن جو بھی ہو، یا پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے تو جوش و جذبے کے ساتھ ذرا ان کے لوگ نکل بھی رہے ہیں، اور کسان تنظیموں نے بڑا یہاں پر ان کا اس میں شامل ہوئی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اب لوگ نکل رہے ہیں. وہ جو خان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلیں گے، اگر اکاڑا میں پیپلز پارٹی ہزاروں کسانوں کا مارچ کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی کال پر ہزاروں کسان آ سکتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ اگر نون لیگ جو ظاہر پنجاب میں اتنی بڑی طاقت ہے، اگر وہ یا مریم نواز خود میدان میں اترتی ہیں، تو پھر وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی لوگ میرے پیچھے تو نکلتے ان کے پیچھے نہیں نکلیں گے، تو وہ عمران خان صاحب کی متھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کرنے سے ایک دن پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوئی تھی. تو اب ایک تو یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یار وہ اب ان کی زمین پہ پاؤں اس طرح نہیں رہے، جڑیں نہیں رہی زمین پر، اب وہ زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے. دوسری یہ کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم جب ٹوٹی تھی مارچ میں، تو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت پرولانگ کی، حکومت کمزور تھی، حکومت بہتر پوزیشن میں آ گئی. اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کے دوران جتنے بھی ضمنی انتخابات تھے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سارے کے سارے عمران خان کو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی. لیکن پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد جو سیالکوٹ کا الیکشن تھا صوبہ اسمبلی کا، وہ مسلم لیگ نون ہار گئی تھی. سیالکوٹ سے اپنی سیٹ، جیتی ہوئی سیٹ ہار گئی تھی مسلم لیگ نون، خالی کی ہوئی تھی. مسلم لیگ نون کی اپنا کسی ممبر کی میرا خیال انتقال کی وجہ سے وہ خالی ہوئی تھی سیٹ، تو وہ مسلم لیگ نون نہیں ریٹین کر سکی تھی. تو اس سے حکومت کو تھوڑا سا فائدہ ملا تھا، تھوڑی سی آکسیجن ملی تھی. اب وہ واپس کٹھے ہو رہے ہیں. پی ڈی ایم کا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا کل اجلاس ہوا تھا، پرسوں کل تو عمران خان صاحب کا خطاب تھا نا، پرسوں جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جو چیز سب سے زیادہ زیر بحث رہی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے، اس اجلاس کی سفارشیں وہ اب کل پی ڈی ایم کے جو 25 جنوری کو سربراہی اجلاس میں وہ سامنے آئیں گی. اس میں اس کی حتمی منظوری ہوگی، اس پر ہوں گے فیصلے. اور فیصلہ کیا ہونا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کا. تحریک عدم اعتماد کے لیے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کا کال ہونا بذات خود، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اصولی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں. اب باقی جماعتوں کو بٹھانا ہے، ان کے ساتھ مہر لگوانی ہے. فیصلہ جو لندن میں ہوا وہ مولانا صاحب تک آ گیا. مولانا صاحب نے یہاں پہ حالات دیکھ کے بتا دیا کے پی کے بلدیاتی انتخابات سے کہ جی ہمیں ٹوکن مل گیا ہے. بیسیکلی یہی تھا نا کہ جی جانبداری چھوڑ دیں آپ اس اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ آپ عمران خان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، ہم جانے عمران خان جانے. یہ کئی بار تقریروں میں کہا بھی جا چکا ہوا کہ پیچھے سے آپ ہٹ جائیں، ہم جانے یہ جانے، آپ اپنے آپ کو متنازع کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے طور پر میں وہ بلدیاتی انتخابات جو تھے خیبر پختونخوا کے، اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ٹوکن سمجھ رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ٹوکن مل گیا ہوا ہے کہ ہاں جی یہ غیر جانبدار ہے. وہ کہہ چکے مولانا صاحب کہ جی وہاں پر ادارے غیر جانبدار نظر آئے تھے. تو اس کے بعد
مولانا صاحب نے بتایا کہ جی تحریک عدم اعتماد کے لیے ماحول سازگار ہے تو کیوں نہ اس طرف بڑھا جائے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے تو کر لیتے ہیں جی. پیپلز پارٹی کی تو کھلی آفر ہے کہ جی آپ آ جائیں تحریک عدم اعتماد کے لیے. استعفوں کی والا جو مطالبہ ہے اپنا وہ واپس لیں, اس موقف سے ہٹیں, تحریک عدم اعتماد کے لیے آئے. اس کے بعد اگر آپ آگے بات کریں گے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ جی آپ اس کے بعد اگر آپ اپنا مانتے ہیں کہ آپ کا موقف غلط تھا, اپنے موقف سے آپ پیچھے ہٹیں استعفوں والا, تو اس کے بعد آپ بیٹھتے ہیں, آگے مشترکہ تحریک بھی چلائی جا سکتی ہے. تو یہ جو اب سربراہی اجلاس جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہے جس میں جو چیزیں جو سفارشات بنی ہیں اس میں یہ ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد سے پہلے لانگ مارچ کا ڈسکش ہوا. تو لانگ مارچ کے لیے کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا لانگ مارچ ملتوی کریں اور ہمارے ساتھ کر لیں اپنا مارچ میں, یا پھر یہ کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کا بھی کینسل کروائیں, اپنا بھی کینسل کروائیں 23 مارچ والا, اور بیچ میں کوئی دن نکال کے کوئی تاریخ رکھ کے ایک ساتھ کر لیں. اب اس میں جو اب کینسل کرنے والا ملتوی کرنے والا تو نہیں ہوا, لیکن یہ ضرور ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رابطہ کیا جائے کہ وہ اپنا کینسل کر کے ہمارے ساتھ آ جائے, تو جو کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہوئے کہ جی مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ جو اتنا آگے نہیں جا سکتا اس کو جلدی ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی اگر آپس میں رابطہ کریں گے تو دونوں مارچز ہو جائیں. اس مارچ میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بلایا جائے, اس مارچ میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چلی جائے, یہ بعد میں صورت ایک بن سکتی ہے. لیکن اصل معاملہ لانگ مارچ نہیں ہے, اصل معاملہ ہے تحریک عدم اعتماد. جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں 3-4 آپشنز دی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم بننے سے پہلے لاہور میں بلاول ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, مجھے اچھی طرح میں ادھر موجود تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسپیکر کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لا کر ہم ذرا آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم آگے اسپیکر کے خلاف لے آتے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم عمران خان, پھر فائنلی پیپلز پارٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمیں بجائے ادھر ادھر جانے کہ ہم سی ایم پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں. سی ایم پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پنجاب نیوٹرل ہو جائے گا, پنجاب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, اور یعنی اپوزیشن کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا جو بھی پی ڈی ایم, ظاہر ہے یہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے نا, تو اور کیو لیگ ہے, تو جب وہ آ جائے گا اپنے ہاتھ میں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو پولیس ہے, جو پنجاب کے ایم این ایز پی ٹی آئی کے, ان کو زبردستی پولیس ہو گیا, وہ عمران خان نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا تھا وہ اینٹی کرپشن کے ادارے کو, تو وہ سارے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہوں گے. تو باقی فیڈرل اداروں سے پھر ہم نبڑ لیں گے. تو اگر پنجاب گر جاتا ہے تو عمران خان صاحب لا مولا خود بخود گر جائیں گے. تو پنجاب سے آغاز کرتے ہیں اور عمران خان کو گراتے ہیں, تو وہ پھر اس میں ظاہر بات نہیں بنی تھی. تو اب جو پی ڈی ایم نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں, جو سفارش مرتب کی ہے, وہ یہ آپشن ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد. اب اس معاملے میں یہ ظاہر معاملہ جائے گا اپنا سربراہی اجلاس میں. کل سربراہی اجلاس اس میں کرے گا ڈسکشن, تو اس کے بعد ہوگا فیصلہ. اور فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ سربراہی اجلاس جو بھی کرے, جب یہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا تو اب پیپلز پارٹی تھوڑا سا اس معاملے میں ریسٹرکٹ ہو گئی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اب زیادہ لمبا تجربہ نہیں کرنے کے موڈ میں. پیپلز پارٹی کیونکہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو ڈسکس ہوا ہے پی ڈی ایم کی, اس میں جو میرے تک اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں عمران خان صاحب کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے, براہ راست ڈائریکٹ عمران خان پر اٹیک کریں گے. اگر ادھر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے ارکان آگے پیچھے ہو رہے ہیں, ان کو پھر وہ اپنے جو عمران خان کے ماتحت ادارے ہیں ان کے ذریعے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے, نیب ہو گیا, دوسرے ہو گئے, جو بھی. تو اس لیے اب موقع نہیں دینا چاہیے, اب چانس نہیں. اب وہ سندھی میں کہتے ہیں ون ڈک, ایک ہی شاٹ میں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرانے کے لیے آگے بڑھے. تو اب یہ معاملہ جائے گا سربراہی اجلاس میں. سربراہی اجلاس پی ڈی ایم کا جو فیصلہ کرے گا, اس کے بعد پیپلز پارٹی سے جو رابطہ ڈیو ہے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اس میں وہ ڈسکس کریں گے. تو جو میری کچھ انفارمیشن اور میرا اندازہ, میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے آگے نکل چکا ہوا ہے. اب اگر تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ آئے گی عمران خان کے خلاف. تو یہ وہ لمحہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ٹی وی پر آ کر غصہ دکھا رہے ہیں کہ جی پھر میں نہیں چھوڑوں گا اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. اور تحریک عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے
کہ وہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو MQM کے ساتھ رابطے ہیں، ہمارے PMLQ کے ساتھ رابطے ہیں، ہمارے BAP کے ساتھ بھی رابطے ہیں۔ اب ان کے ساتھ رابطوں کا مطلب عمران خان صاحب کچھ اور لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب مطلب یہ لے رہے ہیں کہ یار یہ لوگ جو میرے ساتھ ملا کے میری حکومت بنوائی گئی تھی، اب میری حکومت گرانے کے لیے ان کو اپوزیشن کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب جو آ گئے آگ بگولا ہو گئے دھمکیوں پر۔ تو یہ وہ جو PDM کا سربراہ اجلاس ہے، 2 لانگ مارچز ہیں، پیپلز پارٹی کا ٹریکٹر ٹرالی مارچ، اس کو جو مل رہی ہے، جو میں نے گزارش کی کہ اکاڑا میں جس طرح لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب بے شک وہ کہیں کہ جی میں سارا صبح اٹھتا ہوں اور سارا کچھ موبائل سے مجھے پتہ چل جاتا ہے، لیکن موبائل سے گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن عمران خان میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹیز سے اتنا دور بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ زمین پہ کیا ہے، ان کے خلاف کیا لاوا پک رہا ہے لوگوں میں بھی، اور اپوزیشن کے اندر تو وہ تو پہلے دن سے ہی لاوا پکا رہی ہے، وہ لاوا ہے کھچڑی ہے جو بھی ہے، اپوزیشن تو پہلے دن سے پکا رہی ہے، لیکن لوگوں میں بہت زیادہ لاوا پک رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو بے بسی میں آ کر دھمکیاں لگانا شروع ہو گئے، اور بے بسی کی انتہا یہ ہے کہ کل آپ نے ان کا خطاب سنا ہوگا، تو ان کے خطاب میں انہوں نے آخر میں وہ جو بات کی تھی نواز شریف صاحب کو کہ جی سن رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ڈیل کر کے آ رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پر، اور میں بھی ان کو لانا چاہتا ہوں پاکستان، اور پھر فائنلی کہتے ہیں کہ جی پلیز نواز شریف صاحب واپس آ جاؤ۔ تو نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، اسد عمر صاحب نے تو پورا بھید کھول دیا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اکیلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو باہر جانا ہے اور باہر جانے دیں۔ ظاہر ہے عمران خان کے اوپر کس کا پریشر تھا کس کا نہیں تھا وہ تو ابھی سامنے چیزیں آنی ہیں، لیکن عمران خان صاحب ادھر ادھر جو الزام لگا رہے ہوتے تھے عدالتوں پر اور وہ صحت کے اداروں پر، تو وہ الزامات اسد عمر صاحب نے اٹھا کے پھینک دیے کہ جی عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔ اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں، ایک تو گھرتی ہوئی اپوزیشن ان کو گھیر رہی ہے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ گھیراؤ میں آ رہے ہیں، تو اس سے وہ غصے میں آگ بگولا ہیں، اور دوسرا بے بسی، پرائم منسٹر ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن کے اس لیڈر جن کو انہوں نے جیل میں رکھا وہ باہر نکل گئے، ان کے ہاتھ سے نکل گئے، ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خدا کے واسطے واپس آ جاؤ۔ بے بسی ہے نا یہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔